بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما
وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ہمارے اس چینل سے جڑے ہوئے تمام ساتھیوں، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلی 2-3 نشستوں سے ہندوستان میں اسلام کی آمد، یعنی اسلام کیسے اس ہندوستان میں آیا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور وعدہ کیا تھا کہ آج والی جو نشست ہے اس میں شمالی ہند، نارتھ انڈیا جو ہے اس میں کیسے اسلام داخل ہوا اس پر ہم گفتگو کریں گے، تاکہ جیسے آپ نے ساؤتھ اور مغرب ان علاقوں میں اسلام کی آمد آپ کے نالج میں آئی کہ اسلام پہلے پہنچا ہے، اور جہاد کے نام پر جو اسلام آیا اس کے کافی بعد آیا ہے، اس کے وجوہات اسباب آپ نے سنا. ایسے ہی نارتھ اور ایسٹ، یہ 2 چیزیں رہ گئی تھیں کہ یہاں اسلام کیسے آیا. تو سب سے پہلے ہم نارتھ کے بارے میں مختصر معلومات آپ کو دیتے ہیں. یہ کوئی اسلام ایک علاقائی مذہب نہیں ہے، ایک عالمی ہے. دنیا میں جہاں تک انسان آباد ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ کا محبوب دین اسلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کی بات جیسے پچھلے نشست میں آپ نے سنا، اسلام بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیلا. خصوصاً یہ خوش نصیبی ہندوستان کو نصیب تھی کہ جس میں 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بہت بڑی مقدار میں تابعین اعظام آئے اور اسلام لے کر کے آئے. اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کو ایک دینی اسلامی کلچر قوم ہند کے لیے ایک انوکھی چیز دی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو سن 24 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 35 ہجری میں شروع ہوتا ہے، یعنی 24 سے شروع ہوتا ہے اور 35 پر امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہوتا ہے. سب سے زیادہ اسلام جو ہندوستان میں دور دراز تک پھیلا، گرچہ اس کی ابتدا عہد رسالت اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوئی تھی، لیکن ساحلی علاقوں تک معاملہ محدود تھا. امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ بہت آگے بڑھا، روز بروز سرزمین ہند کے قریب پہنچتا گیا، یہاں تک کہ خراسان، ماوراء النہر، ترکستان، ترکمانستان، ان تمام علاقوں میں اسلام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور بالکل عام ہو گیا تھا. جب اسلام عام ہو گیا اور خراسان سے بڑھ کر کے آخر غزنی وغیرہ تک پہنچنے لگا، ترکمانستان تک، تو اسلام اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے حدود کے تک پہنچ گیا تھا. اسی لیے 2-3 مثالیں دیتے ہیں. نمبر 1،
اکثر اہل علم کہتے ہیں یہ صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب قریشی العبسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکثر اہل علم کہتے ہیں صحابی ہیں. یہ صحابی رسول جو ہیں یہ اپنی دعوت و تبلیغ اور اسلام کا تعارف کرواتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہیں یہ بہت آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ہندوستان کے نواحی علاقے میں یہ پہنچ گئے، اور کش کا علاقہ بھی انہوں نے، جس کو بلوچستان وغیرہ کا حصہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے، اور ان کی آخری حد کابل تھی. اب آپ ذرا دیکھیں، اسلام آج سے نہیں، محمود غزنوی سے پہلے اسلام جو ہے کابل پہنچا، اور یہ صحابی کے ذریعے پہنچا جن کا نام تھا عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب. یہ کابل ان کی آخری حد تھی. کابل میں اسلام پھیلایا، اسلام عام ہو گیا، لوگوں نے قبول کیا، بت پرستی ختم کی. کہیں تلوار اٹھانے، ایک مرد مومن، ایک صحابی پہنچے اور پورے کابل کی زندگی بدل گئی. اور پھر انہوں نے کابل میں رہ کر کے کابل اور افغانستان کی جو حدود ہندوستان سے ملتے ان حدود تک یہ پہنچ گئے تھے. اب لازمی چیز ہے، کابل میں اسلام پھیل جانے کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں داخل ہو رہا ہے. ایک تو یہ، ان کا نام یاد رکھیں، صحابی عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب ابسمی رضی اللہ عنہ. نمبر 2، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس کی ابتدا جو 44 تک چل رہی تھی، کہتے ہیں محلب بن ابی ظفرہ محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ، یہ مخضرم ہیں. مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی قسم کے صحابی ہیں. مخضرم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے جو مسلمان ہوئے وہ 3 طرح کے تھے. ان کو سمجھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. 3 طرح تھے، ایک ہیں صحابی، ایک ہیں مخضرم، اور دوسرے ہیں مدرک. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اب صحابی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کا دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی مجلس میں آئے، گرچہ چھوٹے رہے ہو، اگر اپنی ایمان کیا ہے، ایمان لانے کے بعد اپنی آنکھوں سے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، بشرطی کہ اسی اسلام پر وفات ہوئی اس کی. اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ہیں. ایک بڑی جماعت ہے جن کو صغار صحابہ کہا جاتا ہے، کوئی 4 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 6 سال کا، کوئی 8 سال کا. یہ صحابہ ہیں، یعنی ایمان بھی لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، صحبت بھی نصیب ہوئی. ایک. نمبر 2 مخضرم ہیں. مخضرم کہتے ہیں اس شخص کو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایمان تو لائے، مسلمان رہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، ملاقات آپ سے نہ ہوئی، لیکن ایمان لا چکے تھے، مسلمان تھے، لیکن یا تو موقع نہیں ملا
یا آدمی آج نہیں کل جائیں گے، یا اور کوئی رکاوٹ ہوئی جس کی بنا پر نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا، آپ کی صحبت، آپ کی مجلس نصیب نہیں ہوئی. یہ ایک قسم کے صحابہ تو ہیں، لیکن صحابی ان کو نہیں کہتے. نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا عام مسلمانوں سے بہت بہتر، ان کو کہا جاتا مخضرم. یہ مخضرم بڑی تعداد ہے ان کی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، ایمان لائے، لیکن آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا، ملاقات نہیں ہوئی. مدینہ آئے لیکن نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے. ابو بکر کے شاگرد ہوں گے کتنے، عمر ابن الخطاب کے شاگرد ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مخضرم. نمبر 3 مدرک. یہ 3 ہیں مدرک. مدرک کس کو کہتے ہیں؟ مدرک اس مسلمان کو کہتے ہیں جو شخص نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن ایمان نہ لایا. ایمان لایا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد. نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن وہ ایمان نہیں لایا، ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو ہدایت ملی. نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن اس کو صحابی نہیں کہیں گے، مخضرم بھی نہیں کہیں گے، مدرک کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ پہ جاہلیت بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا، لیکن ایمان نصیب نہ ہوا. تو ایک جس کا واقعہ بتا رہا تھا، محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ، یہ مخضرم ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، ایمان لائے، کلمہ پڑھے، پکے سچے اسلام کے خادم بنے، لیکن کسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی، دیدار نہ ہوا، صحبت نصیب نہ ہوئی. تو یہ بھی بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بڑا اونچا مقام ہوتا ہے. محلب بن ابی صفرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ امیر معاویہ کے زمانے میں 44 ہجری کے اندر ہندوستان آئے تھے. اللہ اکبر، یہ ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان میں بہت دور تک اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ لاہور بھی آئے تھے. اب اندازہ آپ لگائیں، شمالی ہند میں عام طور پر مشہور ہے کہ اسلام سب سے پہلے لاہور میں آیا، محمود غزنوی نے حملہ کیا. اب آپ ذرا سوچیں، محمود غزنوی پیدا بھی نہیں ہوا تھا لیکن اسلام لاہور میں پنپ رہا تھا اور داخل ہو گیا تھا. یہ بہت بڑا ایک نقطہ ہے، یاد رکھیں، جو ہم نے شروع سے آپ کو سمجھانا چاہا کہ اسلام پہلے آیا اور مسلمان بعد میں آتے ہیں. مجاہدین بعد میں آئے، جنگیں بعد میں ہوئیں، لیکن اسلام پہلے پہنچا. محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالی 44 یعنی 44 ہجری کے اندر، 44 ہجری کے اندر لاہور میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اور اسلام کی دعوت ہوتے تھے. کہتے ہیں لاہور، بنو، گوہار، یہ 3 بڑے بڑے علاقے تھے جہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کا تعارف کروایا اور لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں نے اسلام کو بہت پسند کیا. اس طرح سے اسلام کے پودے محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے 44 ہجری کے اندر داخل ہو گیا تھا، اسلام پہنچ گیا تھا. اور محمود غزنوی ابھی حملہ کرنے نہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا لیکن اسلام آ چکا تھا. نمبر 3 ایک اور واقعہ سنیں. حضرت عباد بن زیاد بن ابی سفیان کہتے ہیں 53 ہجری کے اندر، یعنی
44 میں محلب بن ابی صفرہ اور 54 میں تقریباً سمجھیں 9-10 سال کے اندر ایک دوسرے آئے جو یہ بھی تابعین کبار تابعین میں سے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے قندھار کو فتح کیا اور کچھ علاقے کش میں گئے. اس طرح سے ان کے ذریعے بھی اسلام شمالی ہند میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. نمبر 4، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے سب کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں قلیب بن ابو وائل صحابی، اللہ اکبر، صحابی، اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں یہ بھی صحابی تھے. بڑی خوش نصیبی ہے. اسی لیے کہتے ہیں عرب کے بعد سب سے بڑا خوش نصیب ملک جو تھا وہ ہندوستان تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی جلدی عہد رسالت ہی سے ہندوستان میں اسلام پہنچنا شروع ہو گیا تھا. سوچئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قلیب بن ابو وائل مورخین کی، اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ تابعی تھے. ہندوستان آئے. انہوں نے کہتے ہیں ایک بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں، جب انہیں ہندوستان کے علاقوں میں، یہ شمالی ہند اس طرف کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں جب پہنچا، کہتے ہیں اسلام کی دعوت لے کے پہنچا تو ایک بڑا راستہ پکڑ کے جا رہا تھا. ایک بڑا ہرا بھرا درخت خوبصورت نظر آیا، اس کے نیچے ہم بیٹھ گئے. تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں. بیٹھ گئے، آرام کیے. کہتے ہیں جب آرام وغیرہ کر کے فارغ ہوئے، سوچا کہ اب چلیں آگے بڑھیں، گاؤں میں جائیں، جنگل پار جائیں. کہتے ہیں ایک درخت نظر آیا، جس درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، درخت جو ہے سرخ رنگ کے پھولوں سے بڑا سجا بڑا اچھا لگ رہا تھا. آج بھی شاید لوگوں کو معلوم ہوگا موسم کے ایام بر صغیر میں بعض درخت ایسے ہیں کہ آپ روڈوں سے گزرے تو سرخ کلر کے پھول طرح طرح کے، بالکل ایک بڑا عجیب سا منظر لگتا ہے. ایسے علاقے میں جانا پڑا مجھے جو میں نے دیکھا تو کہتے درخت کا پھول جو تھا وہ سرخ کلر تھا. کہا بڑا دل چاہا کہ ایک پھول توڑ لے اس نے. کہتے ہیں جب توڑنے لگا پکڑی شاخ، کہتے ہیں ایک پھول سامنے سے آیا، جس پھول کے اندر جلی قلم سے سفید کلر سے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی. ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی انسان گزر رہا ہو، اچھا لکھنا جانتا رہا ہو، پھول پر اس نے، پتوں پر اس نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ تعالیٰ اور کچھ معاملہ. کہتے ہیں یہ دیکھ کر کے دل باغ باغ ہوا، اور کہتے ہیں ہم نے اپنے لیے اسے اچھا شعور سمجھا. بہرحال میں آگے بڑھا. کہتے ہیں یہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہتے حدود ہند، شمالی ہند کے حدود میں داخل ہو گئے. یہ چند چیزیں آپ کے سامنے حوالے رکھے صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں محمود غزنوی کے حملے سے سینکڑوں سال قبل 33 اور 44 54 ان تمام سنوات کو آپ ذرا دیکھیں، ان میں اسلام جو ہے لاہور اور شمالی ہند کے اندر پہنچ چکا تھا. اس لیے ہمیں اس تاریخ کو معلوم کرنا چاہیے.
اسلام کو بدنام کرنے کے بجائے کہ محمود غزنوی آیا اتنا لوٹ مار کیا اور ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا اور زبردستی تلوار کے ذریعے ہندوؤں کو مسلمان بنایا، اسلام پھیلایا، نہیں، محمود غزنوی اور اس کے باپ سے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال قبل اسلام الحمدللہ 34 ہجری کے اندر اسلام پنجاب کے حدود تک پہنچ گیا تھا، جیسے کہ ہم نے حوالے دیا حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں کہ محمود غزنوی کا اصل واقعہ کیا ہے، وہ بھی سمجھ لینے کی، سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو یاد رکھیے گا، خراسان سے اسلام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، ہم نے کہا فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ عجم میں پھیلی، عراق، ایران، اس طرح سے، اور ماوراء النہر، خراسان، سارے علاقے پار کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام غزن پہنچا۔ غزنی جس کو کہتے غزنہ، اور اس کی طرف نسبت کر کے غزنی کہتے ہیں۔ یہ بڑی سٹی تھی اور آج بھی بڑی سٹیوں میں سے ہے۔ وہاں اسلام پہنچنے کا مطلب ہے اسلام ہندوستان میں پہنچ گیا، پنجاب میں پہنچ گیا۔ ہوا یہ تھا، اصل میں محمود غزنوی کا باپ سبکتگی کہا جاتا ہے کہ یہ جب خراسان اور ترکمانستان وغیرہ کے اندر اسلام پھیلا تو یہ غزن بالکل قریب تھا، غزن میں بھی اسلام آ گیا، اور وہاں اسلام قبول کرنے والوں میں سبکتگی یہ بادشاہ تھا اور اس کے آبا و اجداد ایک عرصے تک حکومت کرتے۔ سبکتگی جو تھے ان کے زمانے میں، اب سمجھنا ہے کہ شمالی ہند اسلام، ان کے زمانے میں جب یہ غزنی اسلام کا ایک مرکز بن گیا اور بادشاہ مسلمان ہے، رعایا بھی مسلمان ہے، تو اس کی وجہ سے یہ علاقے غیر ہند اور پنجاب کے بعد، لاہور کے بعد جو علاقہ ادھر سرحدی علاقے کے جس کو کہتے ہیں علاقے غیر آزاد علاقے، وہاں جو آزاد علاقے تھے جن کو آج تک آزاد ہی کہا جاتا ہے، اس آزاد علاقے کے لوگوں میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ جیسے اسلام پھیلتا گیا، اب غزنی سے آگے اسلام بڑھ کر کے علاقے غیر میں پہنچا۔ سبکتگی کے دور میں محمود غزنوی کے بعد باپ سبکتگی کا دور خلافت تھا، تو اسلام بڑی تیزی سے غزنی سے آگے بڑھ کر کے علاقے غیر آزاد علاقے میں پہنچا۔ آزاد علاقے میں اسلام پہنچا، بڑی تیزی کے ساتھ اسلام لوگوں میں پھیلنے لگا، قبول کیا۔ وہی علاقے غیر کے لوگ جو اسلام لائے تھے، وہی داعی بن کر کے اب اپنے آزاد علاقوں میں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اس وقت لاہور کا جو مہاراجا جے پال تھا، راجا جے پال نام تھا، یہ مہاراجا کہا جاتا تھا پنجاب کا۔ اس نے دیکھا کہ علاقے غیر میں اسلام پھیل رہا ہے، اور یہ ممکن ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ راجا جے پال سمجھتا تھا یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے زیر تحت رہے ہو۔ لیکن جب علاقے غیر میں اسلام پھیلا تو لوگ مسلمان ہونے لگے، تو ایک اسلامی اسٹیٹ غزنی جو تھا وہی ان کے قریب تھا۔ اب علاقے غیر کے پورے مسلمان جو ہو گئے تھے، یہ سب اپنا مرکز غزنی کو سمجھنے لگے۔ راجا جے پال کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ اسلام یہاں آئے، اور یہ علاقے غیر کے لوگ سبکتگی کے ساتھ مل کر کے غزنی کو اپنا کیپٹل بنائیں اور ان سے جڑے رہیں۔
آگے ہمارے لیے بھی خطرہ ہوگا، ہمارا حق ہے. تو اس نے ایک بڑی سے فوج لی اور علاقے غیر میں داخل ہوا. یہ علاقے غیر پہاڑی علاقہ، سردی علاقہ، سردی کا موسم، بڑی مشکلات تھی. راجا جے پال کی فوج کبھی اس طرح سے لڑنے جانتی نہیں تھی اور نہ کبھی ایسے موسم سے متاثر تھی وہ. اور اس پورے علاقے کا سپر پاور تھا راجا جے پال. اپنے کبر اور غرور دیکھیں، آدمی علاقے غیر میں اپنے سے دین لایا، اسلام قبول کیا، اپنے سے مسلمان ہوا. اب مسلمان ہونے کے ناطے سبکتگی جو ہے غزنی، اس سے ملنے لگے. تو وہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی تعلیمات کا انتظام ہے. اب یہ چیز راجا جے پال کو ہضم نہیں ہوئی. راجا جے پال نے ایک بڑا سا لشکر لے کر کے حملہ کر دیا. یہ ہے محمود غزنوی بیچارہ کچھ نہیں کیا. یہ سارا ظلم، ساری زیادتی راجا جے پال لاہوری مہاراجا نے کیا. اس نے علاقے غیر پر حملہ کیا اور علاقے غیر کے ساتھ ساتھ للکارا کہ ہم غزنی کو ختم کر دیں گے. کیوں ختم کر دو گے بھائی؟ تمہارے باپ دادا کی جائیداد تو نہیں رہے، صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان نہ ہے اس لیے تم ختم کر دو گے. ظلمن اور زیادہ تر اسلام محمود غزنوی نے نہیں شروع کیا، راجا جے پال نے شیطانی شروع کی. اس نے ظلم کیا، ناانصافی شروع کیا. ایک بڑا سا لشکر لے کر کے غزنی پر چڑھائی کر دیا. سبکتگی اپنے مسلمان چھوٹے سے لوگ تھے، مسلمان جو تھے بتایا کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین مدد کی. اسی میں خوب زبردست برف باری شروع ہو گئی، ٹھنڈی بڑھ گئی، پالے پڑنے لگے، ہوا بارش. اب یہ راجا جے پال کی جو فوج تھی، ان کے اندر بڑا گھمنڈ تھا کہ میں لمحے بھر میں غزنی کو ختم کر کے غلام بنا لوں گا اور اپنی حکومت وہاں تک بنا لوں گا، یہاں اسلام آنے نہیں دوں گا. یہ اس کا پلان تھا. لیکن اللہ تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا. اب یہ محمود ادھر سے سبکتگی اپنی فوج لے کر کے آیا، ادھر سے یہ گئے. راستے میں برف باری، اولے پڑسنا، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، یہ ساری چیزیں راجا جے پال کی فوج اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، برداشت نہیں کرتے. لڑائی بھی ہوئی ایک ادھر، اور ادھر جو ہے پتہ نہیں سردی سے، بارش سے، پہاڑوں سے گر گر کر کے ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی فوجی مر گئے راجا جے پال کے. اور آگے جب بڑھے تو سبکتگی کی فوج نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. بچے کھچے لوگوں تو جنگ ہوئی، جنگ میں شکست کھائے اور بہت سارے لوگوں کو سبکتگی نے قیدی بنایا. اور جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے، گرفتار کیے گئے تھے، اس میں راجا جے پال بھی تھا. اس کو بھی ہتھ کڑی لگی اور اس کے سپاہی جو تھے وہ بھی پکڑے گئے. سب کو غزنی لے جا کر کے بند کیا گیا. لیکن سبکتگی غزنوی جو ہے بیچارہ ظلم نہیں کرنا چاہا. سوچا اللہ نے ہماری مدد کر دی. علاقے غیر کے مسلمانوں میں، علاقے غیر میں جو اسلام پھیل رہا تھا، یہ مٹانے آئے تھے، ہم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے خود ان کا انتظام کر دیا. محمود سبکتگی جو ہے غزنی میں جب قیدی لائے گئے راجا جے پال، تو اس نے ان کے ساتھ احسان کیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے فوجیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جنگ میں جتنا خرچہ ہوا ہے وہ خرچہ راجا جے پال تم کو دینا پڑے گا.
سارے اخراجات ہمارے جو ہوئے ہیں ہم نے تمہارے اوپر تم نے حملہ کیا اور تم شکست کھائے، ہمارا بہت بڑا نقصان تم نے کیا۔ جنگ کے اندر اخراجات اگر آپ اس کو دے دیں ہرجانہ پورا تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ کو ہم پہنچا دیتے، آپ جائیں اپنی حکومت کریں، لیکن شرط دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں۔ راجا جے پال نے سب کہا یس یس یس، ضرور ضرور، کوئی بات نہیں، ہم مانیں گے۔ ہرجانہ کتنا؟ لوگ بیٹھے، بتایا گیا کہ ہاں اتنے لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور سب کا ہرجانہ جے پال ادا کریں گے۔ ایگریمنٹ ہو گیا، لکھت ہو گئی، نہایت امن و امان کے ساتھ سبکتگی نے نہایت امن و امان کے ساتھ راجا جے پال اور ان کے ساتھیوں کو لاہور تک پہنچا دیا، اور ایک ٹیم اپنے افسروں کی بھیجی جو بڑے ٹاپ کے افسر تھے سبکتگی کے۔ اس نے کہا جاؤ اور یہ جو ہرجانہ ادا کریں گے جنگ کا کے نقصانات کی بھرپائی جو کریں گے ایک لیں گے، اس کو لے کے آؤ۔ اس شرط کے ساتھ راجا جے پال لاہور آئے۔ لاہور جیسے پہنچے اپنے علاقے میں، اپنے پولیس کو حکم دیا ان مسلمانوں کو فوراً ہتھکڑی لگاؤ۔ ذرا دیکھیں، یہ ساری شیطانی لاہوری راجا ہندو کی تھی، ساری شیطانی ظلم اس کا تھا۔ سبکتگی نے اتنا احسان کیا، کیوں؟ اسلام احسان کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلامی تعلیم ہماری ہے۔ قیدی بنانے کے بعد بھی اتنی عزت افزائی کی، چھوڑ دیا، فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈالا اور مار پیٹ کیا، اور سبکتگی نے جو عہد نامہ لکھ کے دیا تھا، جو شرائط، اس کو پکڑا، پھاڑ کر کے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا اور للکارنے لگا۔ یہ خبر سبکتگی کو مل گئی کہ راجا جے پال جس کے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا، اولاً چڑھائی اس نے کیا، جنگ اس نے چھیڑی، اللہ نے ہم کو فتح دی، میں نے اس کو قیدی بنایا، ہم نے اس کی گردن نہیں ماری، اس کے افسروں کی، ہم نے سب پر مہربانی کر کے چھوڑ دیا، اس شرط کے ساتھ کہ ہرجانہ جنگ تم ادا کرو۔ لیکن اس نے وہاں جانے کے بعد صرف ہرجانہ ادا کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ہمارے سپاہیوں کو، ہم نے جو افسروں کو بھیجا ان کے ساتھ ظلم بھی کیا۔ اب محمود غزنوی کو غصہ آیا، سبکتگی کے بیٹے محمود غزنوی، اس کا نائب تھا، محمود غزنوی کو غصہ آیا، اور سبکتگی مین تھا کہ ہم نے احسان کیا راجا جے پال لاہور کے مہاراجا کے ساتھ، اور اس نے یہ سلوک کیا ہمارے ساتھ۔ وہاں سے محمود غزنوی آیا فوج لے کر کے، پبلک کو نہیں چھیڑا، کوئی جائیداد پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچایا، فوج لے کر کے سیدھے راجا جے پال کے محل پر آیا، گرفتار کیا، پورا ہرجانہ وصولا، جنگ کے سارے اخراجات جتنے معاہدے سب اس محمود غزنوی نے وصول لیا، نہ تھپڑ مارا، نہ ڈنڈے مارا، نہ قتل کیا، نہ کوئی ظلم کیا۔ پھر ہرجانہ وصول کر لینے کے بعد کہا کہ ہمارے جتنے آفیسر ہیں ان سے معافی مانگو، سب کو آزاد کرو۔ سارے مسلمان آفیسر سبکتگی کی جو تھے ان کو آزاد کیا، اتنا ہی کیا تھا اور کچھ نہیں کیا۔ یہ پہلی مرتبہ جب آیا محمود غزنوی تو اتنا ہی کیا۔ اب آگے ذرا سن، احسان اس کا ذرا دیکھیں، احسان کیا کیا؟ بس اتنی سزا دی کہ اب راجا جے پال اس کو بادشاہت سے بے دخل کر دو۔ کیوں کر دو؟ بیجا اس نے
علاقے غیر، آزاد قبائل اور غزنی پر اس نے بیجا حملہ کیا، اور جنگ کے اندر ہار جانے کے بعد جب ہرجانہ وصولنے کے لیے تو یہاں اس نے اور غداری کی، اس کو ہٹا کر کے کسی مسلمان کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں، راجا جے پال ہی کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی کو وہاں کا راجا اور وہاں لاہور کا کے بادشاہ کی کرسی میں بیٹھا کر کے محمود واپس آ گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پروگرام کے سننے والوں، واللہ پوری امت کا، پورے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کیا، اس میں ایک بات کوئی غلط نہیں ہے۔ سب کا، ہندو بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، عرب اور عجم جتنے مورخین تاریخ لکھتے ہیں کہتے ہیں بس محمود غزنوی نے اتنا ہی کیا، واپس گیا اور علاقے غیر آج تک آزاد قبائل رہے۔ یہ ہے محمود غزنوی کے آ جانے کے بعد، جب لاہور کو اس نے فتح کر لیا پہلے حملے کے بعد، تو اب ایک بہت بڑا کام کیا جس سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ وہ کیا کیا؟ لاہور سے لے کر کے یہ پہاڑی علاقوں کو پار کرتے ہوئے غزنی تک اس نے ایک شاہ راہ کھول دی، ہائی وے کھول دیا، محمود غزنوی نے بنوایا۔ اور اس کو کھول دینے کے بعد نہایت آسانی سے اب تعلقات غزنی کے اور لاہور کے ہو گئے، جبکہ لاہور ابھی بھی وہاں کا راجا، وہاں کا بادشاہ، وہاں کا سب کچھ جو تھا وہ ہندو ہی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اب الحمدللہ اس کے بعد جب اس شاہ راہ نیشنل ہائی وے بنا دیا تو اب غزنی، علاقے غیر، افغان، کابل، قندھار، پنجاب تک آنے کا ایک بہترین راستہ کھل گیا۔ اب یہ راستہ کھل جانے کے بعد دوستو، الحمدللہ اس راستے کے کھل جانے کے بعد ادھر کے تاجر ادھر آئے، ہندو تاجر یہاں سے ادھر جائیں اپنا کاروبار۔ اب بہت سارے مسلمان علماء، دعات، مبلغین اور بہت سارے مسلمان تجار جو غزنی سے یہاں تک راستہ بن جانے کے بعد وہ لاہور وغیرہ میں آئے، اپنے تعلیم، تعلم، مدارس اور درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی ظلم زیادتی نہ ہوتی رہی، لیکن گاہے بگاہے جب کبھی کوئی اس قسم کا کہ شیطانی کرتا تو محمود غزنوی یا کوئی نائب آتا، ان کے ساتھ تعذیبی کارروائی کر کے واپس جاتا، کبھی لاہور کو قیام نہیں کیا۔ اب اس کے بعد الحمدللہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین لاہور آئے، اور یہاں کے لاہور کے ہندو اور غیر مسلم بزنس کاروباری یہ لوگ جیسے لاہور چھوڑ کر کے اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فیکٹریاں، آج کے اسلام میں یہ علاقے غیر اور غزنی تک اب نہایت آسانی کے ساتھ عزت کی زندگی گزاری گئی۔ پھر اب یہاں ایک چیز اور ذرا غور کرنے کی ہے میرے بھائیوں، اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً یہ اسلام تو آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے کہ پہلی صدی ہجری کیا، یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ زمانے، بلکہ اس کے پہلے سے اسلام ہندوستان کے اندر آتا رہا، اور پنجاب میں، شمالی ہند، کابل میں 37 ہجری کے اندر اسلام جو ہے پھیل گیا اور آ چکا تھا۔ اسلام پہلے آیا، اس کے تقریباً 500 سال کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اور آج یہ بتایا جائے حکومت پہلے قائم ہوئی، ڈنڈے مار مار کر کے مسلمان بنایا گیا اور زبردستی مسلمان بنایا گیا، اور مسلمان بنانے کے بعد ہندوؤں کی مندی توڑی گئی، ان پر ظلم ہوا، ان پر زیادتی ہوا، جو کچھ بھی ہوا ہے اگر تاریخ کریں گے تو قصہ بیان کیا تھا اس کے برخلاف حقیقت نکلے گی۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے اسلام یہاں آیا، اسلام پہلے آیا
اور حکومت جو ہے تقریباً 500 سال کے بعد اسلامی حکومتیں قائم ہوئی. حکومت بعد میں مسلمانوں کی بنی. اسلام اور اسلامی مدارس، اسلامی مساجد، علماء، اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق پہلے آیا ہے. پھر اب ایک چیز اور سوچنے کی چیز ہے یہاں کہ کہا جاتا ہے تبت کہاں ہے دوستو؟ کہاں ہے؟ شمال کے اندر. تبت کے اندر کہا جاتا ہے اسلام جس طرح سے سری لنکا، ملبار، سندھ، ادھر بلوچستان، ان علاقوں میں جیسے اسلام پھیلا ہے ایسے ہی اسلام شمال میں آیا. تو اسلامی حکومتوں سے پہلے تبت کے اندر پہنچ گیا. اللہ اکبر. چھوٹی سی ریاست تبت، پہاڑی علاقے، گلگت، یہ وہ ساری چیزیں. اسلام بہت پہلے آ گیا تھا. کوئی جنگ نہیں. کسی مسلمان حاکم کے حملہ کرنے کے پہلے اسلام اپنی سادگی، اپنی اخلاق کے ذریعے تبت کے اندر اسلام عام ہو چکا تھا. ادھر اسلام آ گیا شمال میں، اور تبت کے علاوہ ساحلی علاقے سے اسلام بنگال کے اندر آ گیا. اسلام ساؤتھ میں، مغرب میں، شمال میں، ایسٹ میں اسلامی حکومتیں قائم کرنے کے پہلے اسلام عرب تجار کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، تبادلے خیال کرنے والوں کے ذریعے اسلام جو ہے اس طرح سے چاروں طرف سے، غور کریں، پورے ساحلی علاقے، بنگال، کیرلا، ساؤتھ، سب اب جب چاروں طرف سے اسلام بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے، علماء، فضلاء، صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور علماء، دعات المبلغین کے ذریعے جب چاروں طرف سے ساحلی علاقے میں تھا، تب انہی ساحلی علاقوں کے بیچ میں شمالی ہند تھا. شمالی ہند میں بھی یہ سارے علاقے پہنچ کر کے اسلام کی دعوت دینا، اسلام پھیلانا بالکل عام ہو گیا تھا. یہاں ایک چیز اور آپ کو بتائیں کہ ہندوستان کے اندر شمالی ہند میں جو آج اتنا پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ نہیں تلوار کے ذریعے زبردستی مسلمان بنایا گیا. اب آپ سوچئے کہ زبردستی کیسے مسلمان بنایا جائے. کہتے ہیں پنجاب کے اندر سب سے زیادہ مسلمان تھے، اور سارے مسلمان جو تھے ایک کوئی معمول بڑی اونچی ذات کے تھے. کہا جاتا ہے ہندوؤں میں 3 ذاتیں جو ہے بڑی اونچی سمجھی جاتی ہیں. نمبر 1 راجپوت. راجپوت لڑنے والے، بہادر قوم، جری، یہ ساری لوگ، ان کی شجاعت ہندوستان مشہور تھی. راجپوت، اسی لیے راجپوت اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہمیشہ بادشاہت ہمارے ہاتھوں میں ہو. اب آپ بتائیں جس قوم راجپوت کے پاس مال ہو، زمینداری ہو، قوت ہو، طاقت ہو، ساری دنیا کے سہولتیں ہندوستان میں ہو، اس کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے کیسے مسلمان بنایا جا سکتا ہے؟ وہ تو لڑنے بھیڑنے والی قوم ہے. لیکن ایک پروپگنڈا رچا گیا کہ ہاں ان کو مار مار کر کے مسلمان محمود غزنوی اسلامی حاکم نے بنایا. ایک تو میں نے کہا 500 سال تک کوئی حکومت ہی نہیں تھی شمالی ہند کے اندر مسلمانوں کی، اس کے بعد ہوئی ہے. اور یہ اونچی ذات کے لوگ، لڑنے لڑانے والے راجپوت، ایک بڑا طبقہ پنجاب کے اندر اس قوم کا ہے جو مسلمانوں میں آج بھی راجپوت سمجھا جاتا ہے. نمبر 2 دوسری قوم برہمن ہے. برہمن یہ دین کی اجارہ داری سمجھتے ہیں
کہ پورے دین کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار برہمن ہوتا ہے. ان کے پاس دولت کی کمی نہیں. ایک نگاہ اٹھائیں، ایک زبان کھولیں تو ان کے پجاری لاکھوں کی تعداد میں ان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ برہمن جب اتنے پاورفل اور ہر قسم کی سہولتیں، آج بھی ایک برہمن پیدل نہیں چلنا چاہتا. کہیں مندر میں جائیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، برہمن آئے گا، گاڑی سے اترے گا، اگر مندر جو ہے اوپر ہے تو ڈولی ہوگی، ہندو اٹھائیں گے، بیٹھائیں گے اور کندھے پر رکھ کر کے آج بھی برہمن کو اوپر تک لے کے جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. جس قوم کو عزت بھی ہو، قوت بھی ہو، طاقت بھی ہو، علم بھی ہو اور مذہب کی ٹھیکیدار ہوں، ان کو کیسے مجبور کر کے، وہ کیسے لالچ میں آ کر کے، کیسے دبدبا کر کے زبردستی کو ان کو مسلمان بنا سکتا ہے. یہ بھی جھوٹا پروپگنڈا ہے. نمبر 3، میرے بھائی خطری ایک تیسری قوم ہے ہندوؤں میں جو بڑی پاورفل سمجھی جاتی ہے. اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے ہمدردی میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، مشکلات میں ساتھ دینے میں، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی بنا پر ہر ایک محبوب ہوتے ہیں. کیا خطریوں کی ایک بڑی جماعت مسلمان نہیں ہوئی ہے؟ کیا ان قوموں کے پاس کوئی لالچ، کوئی چیز نہیں تھی؟ صرف انہوں نے دیکھا اسلام اور اپنے مذہب میں کتنا فرق ہے. اللہ سے جوڑنے والا دین سب سے بہتر کون ہے؟ اسلام اپنے توحید، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے حسن سلوک کی بنا پر راجپوت کو بھی مسلمان بنا دیا، برہمن کو بھی مسلمان بنایا، خطری کو بھی مسلمان بنایا. ہاں، ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر امیر، ہر غریب، کتنے بادشاہوں کو مسلمان بنایا. اسلام اپنی خوبیوں کی بنا پر کسی حرص، لالچ، ڈنڈے، قوت اور طاقت کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلتا. اسی لیے دوستو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال نہیں، بڑی اہم ہے. انگریزوں کے دور میں ایک آدمی بڑے پاورفل عبداللہ نو مسلم تھے رحمت اللہ علیہ. یہ پنجاب کے رہنے والے تھے. ملیونر ٹریلیونر ہیں، زمیندار کے بیٹے ہیں، زمیندار ہیں. یہ بڑی مشہور شخصیت ہے. انہوں نے صرف دنیا کا کوئی دباؤ، کوئی نقصان ان کے لیے پریشانی نہیں تھی. کئی گاؤں کے مالک، باپ بڑی اونچی پوسٹ پر، ماں بڑے اونچے خاندان کی، دولت کی ریل بیل، بے تاج بادشاہ. لیکن ایسے ہی جب یہ تعلیم حاصل کیے اور پڑھ کر کے فارغ ہوئے، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، انہوں نے مذاہب کا موازنہ شروع کیا. مذاہب کا. اسلامی حکومت بھی نہیں تھی، زبردستی کون بنائے گا ان کو؟ حکومت تو انگریز نے ختم کر دیا تھا. اتنا بڑا اسکالر ہندوستان کا ہندو، اس نے جب شروع کیا ریسرچ کرتے ہوئے تو دیکھا کہ اسلام ہی ایک سچا مذہب ہے جو انسان کو ہر چیز سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. اپنے مرضی سے، اپنی خوشی سے، بغیر کسی لالچ کے ایک کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. علم حاصل کیا، بڑے عالم فاضل بنے. اور اب آپ سوچیں ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ نہ راجا ہے، مال دولت ہے، حسن جمال ہے، جائیداد پراپرٹی ہے، گاؤں کے مالک ہیں. صرف اسلام اچھا لگا ان کو. اپنے اخلاق، اپنی سادگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اور تقریباً کہتے ہیں 40-45 سال تک، اور خود لکھتے ہیں 46 سال
پورے ہندوستان میں اسلام کی دعوت دیتے رہے. اور کہتے جس دن انتقال ہوا ہے لوگوں نے حساب لگایا تو کہتے ہیں تقریباً 350 خاندان ان کی دعوت و تبلیغ سے صرف پنجاب کے اندر مسلمان ہوئے تھے. ایک سوچنے کی چیز ہے حکومت غیر مسلموں کی ہو، وہاں رہ کر کے اور مسلمانوں پر پابندی بھی ہو کہ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن اسلام اپنی خوبی سے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک بخشی ہے، جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا جاتا ہے. ایک انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور مسلمان ہونے کے بعد ساری جائیداد، دنیا کا سارا عیش و عشرت سب چھوڑ دیا. کیوں؟ کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، ہمارے لیے اب وہ نہیں کہ ہم اپنے باپ کے یعنی یہ ساری چیزیں استعمال کریں. تعجب کریں گے، بہار کا ایک شخص کسی اور موقع پر انشاءاللہ، ماں باپ بڑے ہندوستان میں بڑے ٹاپ کا آدمی تھا، سرکاری، اس کا بھتیجا، مال و دولت کی کمی نہیں، انگریز دور تھا، بہار سے اسے لندن بھیجا گیا پڑھنے کے لیے. وہاں جج بنا ہو، جج بننے کے بعد واپس آیا، کلکتہ میں سپریم کورٹ کے اندر اس کو نوکری ملی. اللہ اکبر! نہ مال کی کمی، نہ دولت کی کمی، سیاست میں بڑا اونچا مقام و مرتبہ، بیٹا ہے ایک ایسے وزیر کا، اور نوکری کی ضرورت نہیں. سپریم کورٹ کلکتہ کا جو لندن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انگریز کے دور کا کورٹ تھا، وہ لندن بنا ہوا تھا، وہاں اس کو نوکری ملی ہوئی ہے. لیکن جب فیصلہ آتا ہے ہندو کا، مسلمان کا، سکھ کا، عیسائی کا، غور فکر کرتے ہیں تو اسلام کا مطالعہ کرنے کا شوق ہوا. اسلام کا مطالعہ کرتے کرتے آخر انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. اتنا نہ جہالت سے فائدہ اٹھایا گیا، نہ کوئی ظلم زیادتی کی گئی، نہ زبردستی کی گئی، نہ کوئی لالچ دی گئی. تو اس طرح سے اسلام اپنی ان خوبیوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں عام ہوا. خصوصاً ہندوستان میں، خاص طور سے شمالی ہند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلم حکمرانوں نے عوام کو مار مار کر کے کلمہ پڑھائی، مسلمان کیا. یہ سب پروپگنڈا اور جھوٹی افواہیں ہیں. الحمدللہ مسلمان حکام نے اگر اسلام کا کام کیا بھی ہوتا شاید آج کوئی باقی نہیں رہتا، وہ اپنے عیش میں تھے. یہ دعات اور مبلغین عوام کے سامنے اسلام پیش کرتے، یا ہندو مسلمان کی دوستی ہوتی، آپس میں دیکھتے، یا ہندو خود بذات خود اپنی تحقیق کرتا، تو اس طرح سے تحقیق کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا. اسلام اپنے ان خوبیوں کے ذریعے پھیلا ہے. یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آخر میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دیں. آپ نے 3 پروگرام سنا، اور ساؤتھ نارتھ سب دیکھیں. خلاصہ یہی ہوگا کہ اسلام پہلے پہنچا، لوگ مسلمان پہلے ہوئے، اور حکومت جو ہے اور جنگیں جو ہیں وہ 500 سال کے بعد شمالی ہند میں ہوئی. جہاں بھی آپ دیکھیں گے اسلام پہلے پھیلا، مسلمان پہلے ہوئے. کوئی ظلم زیادتی کا معاملہ ہوا تب کہیں کسی مسلمان فوجی نے آ کر کے پہلے، جیسے محمد بن قاسم آیا، کتنے سال تقریباً 50-60 سال پہلے اسلام پہنچ چکا تھا. لیکن جب ظلم زیادتی ہوئی اور تختہ پلٹنے کی کوشش کی گئی تو ادھر سے محمد بن قاسم آیا، اور شمال میں محمود غزنوی کیسے آیا اس کی داستان آپ نے سنا. سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق رکھا ہے. ہمارا کام ہے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کو پھیلانا، اسلام کی طرف سے دفاع کرنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اسلام میں زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی قطعاً جائز لا اکراہ فی الدین.
اسلام لانے میں، اسلام کو قبول کروانے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں کیا جائے گا، اور کسی کو مار پیٹ کر کے مسلمان بنانا یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ اسلام میں آزادی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے ایمان نہ لائے، اسلام نے اختیار دیا ہے، جبر نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔